مستقر کر سو اپنے بھی دل کریم۔ ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ فاضل نوجوان حضرت کو بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آگاہی، معلومات اور ہمیں رائے مستقیم پہ چلنے کی صورت میں راہ رہنمائی کی طرف اشارہ بتا رہے تھے، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے، کامرانی کی طرف لے جانے کے لیے ایسے ہی راستے تیار کریں، ایسے ہی لوگوں کو چنیں جن کے اوپر اللہ کا خصوصی کرم ہوا، خصوصی فضل ہوا، پھر انہوں نے اپنی زندگیوں کو صحابہ کی زندگی پہ کیسے ڈھالا، پھر اپنی زندگیوں میں صحابہ کی زندگی کو کیسے لے کے عمل کیا، پھر اپنی زندگی کے معاملات کو صحابہ کے پسند والے طریقے سے کیسے آراستہ کیا۔ اگر ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، جس طرح تمام دعاؤں کی صورت میں ہم آمین کہتے ہیں، تو یہ ایک سنت ہے، تو اس سنت کے تحت مقصد یہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ ہماری استطاع کو، ہماری نیاز کو، ہماری مناجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور سرفرازی عطا فرما۔ اگر ہماری زندگی کا منشور، اگر ہماری زندگی کا طریقہ رہن سہن اور یہ اللہ کا ہو، تبع تابعین کا ہو، ائمہ کرام کا ہو، صحابہ کا پسند والا طریقہ اپنی زندگیوں میں ہم اپنا لیں، تو پھر کیا خیال ہے کہ جس طرح اللہ کے احسان، اللہ کا فضل تمام کاملین پہ ہے تو ہم پہ نہیں ہوگا؟ بے شک ہم پہ اس سے بڑھ کر کرم ہے، اور ان کی رحمت، ان کی آزمائش کو اللہ نے پسند فرمایا، ان پہ اپنی رحمتوں کا لاتعداد احسان کر کے ان کے تسلط سے ہم سب کو خوشیوں سے، سہولتوں سے، آسانیوں سے نوازا ہوا ہے۔ تو اس کا شکر بجا لانے کی صورت میں اس کی بارگاہ میں سر نگو ہونا چاہیے، اس کی بارگاہ میں سرکار علیہ وسلم کے وسیلہ کرم سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرفرازی، کامیابی اور کامرانی والے انسان بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کی پسند والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔